قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی، قبر زہرا بنا رہے علی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال مولانا جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ عز وجل، فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میڈیا کے ذریعے فاطمیہ آن لائن کلاسز بعنوان خاتون کرامت میں میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، معبود ہمیں فاطمی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سیرت و کردار فاطمہ زہرا سے درس حیات لینے کی توفیق عنایت فرما، آمین بحق آل طہ و یاسین۔ میں آپ کی محبتوں کا بھی بے پایاں سپاس گزار اور شکر گزار ہوں۔ آج اسماء و القاب فاطمہ زہرا پر اس مختصر سے وقت میں کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام میں نام کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، حق الولد علی والدہ ثلاثہ، ایک باپ پر اس کی اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ ان یحسن اسمہ، اچھا نام رکھنا باپ کی ذمہ داری، قرآن کریم کی تعلیم دینا باپ کی ذمہ داری، وَيُزَوِّجَهُ اذا بلغ، جب بچہ حد بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرنا، یہ باپ کے فرائض میں ہے۔ نام کا انسان کے کردار پر بڑا اہم اثر ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا اچھے نام کا انتخاب کرو۔ آج ہمارے سماج میں ایک موضوع ہے، لوگ اینٹک نام تلاش کرتے ہیں، ایسا نام جو سماج میں کسی اور کا نہ ہو، جو گھر گھرانے میں کسی اور بچے کا نہ ہو۔ نہیں، یاد رکھیے، سید الشہداء مظلوم کربلا فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دے تب بھی میں ہر ایک کا نام علی ہی رکھوں گا، اس سے بہتر کوئی اور نام نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ائمہ اطہار معصومین علیہم السلام کے اسماء، خانوادہ عصمت و طہارت سے تعلق رکھنے والے افراد کے اسماء۔ نام در حقیقت جسے عربی میں علم کہا جاتا ہے، یہ ایک علامت ہے، انسان کی شناخت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس اوقات ہمارے ہاں بچوں کی پیدائش کے بعد عمومی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی بچی کا نام بیبی رکھا گیا تو اب وہ جب تک زندہ رہے گی، 60 سال کی عمر میں بھی اس کا نام یہی رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی بچے کا نام کوئی رکھا گیا تو وہ جب تک زندہ ہے، بڑھاپے کی منزلوں میں بھی پہنچ گیا تو اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے، جو بسا اوقات مسخرے کا سبب بھی قرار پاتا ہے۔ لہذا اچھے نام کا انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جناب فاطمہ زہرا کے نام کے سلسلے میں بیان کیا۔ امام صادق نے بیان کیا کہ جناب فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں پروردگار عالم کے نزدیک، جن میں فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، زہرا ہے۔ ظاہر ہے اس مختصر سے وقت میں تمام ناموں پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایتیں، مثلا نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، انما سمیت ابنت فاطمہ لأن اللہ عز وجل فتمہا وفتم من احبہا من النار۔ کیوں فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا؟ اس لیے پروردگار عالم نے خود فاطمہ زہرا کو اور ان کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے دور رکھا ہے۔ ایک اور وجہ تسمیہ بیان ہوئی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، امام صادق کا یہ قول ہے کہ انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتہا۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ عام مخلوقات کو ان کی معرفت کا حق ادراک نہیں ممکن ہے۔ واقعی میں انسان شاعر ہو تو اس کا مرغ تخیل عظمت فاطمی کو درک کرنے سے قاصر ہے، دانشور ہو تب بھی حق معرفت فاطمہ زہرا کے
حصول سے وہ قاصر و عاجز ہے۔ یہ تو اقوال معصومین علیہم السلام کا کرم ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی شہزادی کونین کی عظمتوں کو ہم پہچانتے ہیں اور درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر دست آپ کے ناموں میں میں چند ایک نام بیان کروں تبرکن، مثلا امینہ، بطول، انسیہ، جلیلہ، جمیلہ، حبیبہ، حنانہ، حورہ، رحیمہ، زکیہ، سعیدہ، سیدۃ نساء العالمین، شفیقہ، طیبہ، عابدہ، کریمہ، کوثر، مجتہدہ، مؤمنہ، منیرہ، وحیدہ، مبارکہ۔ اسی طرح ایک اہم نام ہانیہ، یہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، میں گزارش کروں گا آپ پڑھیے۔ ابن شہر عاشوب نے متعدد ناموں کو بیان کیا ہے، علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد ناموں کو بیان کیا ہے بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے۔ ان ناموں میں ایک نام ہے ہانیہ۔ ہانیہ یعنی بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات، وہ ذات جس کے ہاں عطوفت، مہربانی، شفقت اعلیٰ درجے پر پائی جائے۔ ہمیں اپنی زندگی میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے اور ان کے ناموں میں سے اس ایک نام سے ایک درس لینا ہے۔ ہمیں بھی شفقت و مہربانی، عطوفت و الفت و صمیمیت کے ہمراہ زندگی بسر کرنے کا ہنر سیکھنا ہے۔ دیکھیے 5 طرح کے گروہ ہیں جن سے محبت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے۔ سر فہرست ماں باپ کے ساتھ الفت، صمیمیت، محبت، مہربانی۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا کہ ماں کے ساتھ کس طرح پیش آتی تھیں بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور پھر باپ کے ساتھ مہربانی، الفت اور عطوفت کا عالم یہ ہے کہ 5 برس کی عمر میں پیغمبر اعظم صعوبتوں کو برداشت کر کے، جب عرب کے مشرکین آپ کے اوپر غلاظتیں ڈال دیتے تھے، گھر میں آتے تھے، بی بی دو عالم ماں کا کردار ادا کرتی تھی، اور اس موقع پر پیغمبر وجد میں آ کر کہتے تھے فداہا ابوہا فاطمۃ ام ابیہا، باپ اس پر قربان۔ یہ اپنے باپ کی ماں ہے، بڑی عظیم اور جلیل القدر خاتون ہیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ پڑھیے قرآن مجید۔ ماں باپ کے سلسلے میں پروردگار نے 2 طرح کے احکام صادر کیے ہیں، بعض ایجابی ہیں، بعض سلبی ہیں۔ ایجابی یعنی جن کاموں کو کرنا ہے، مثال کے طور پر ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ہے، رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سلبی جو نہیں کرنا ہے، فلا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے لیے کلمہ اف کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ سراپا تسلیم محض ماں باپ کے حکم کیا گیا۔ البتہ یہ ایک موضوع ہے، حرام کاموں میں ماں باپ کی اطاعت کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں پروردگار کی معصیت ہو رہی ہو وہاں ماں باپ کی اطاعت سے روکا گیا ہے۔ تو پہلی محبت ماں باپ سے محبت ہے۔ ایک طرف ماں سے محبت کا مظہر صدیقہ طاہرہ نے کس طرح وہ کردار پیش کیا ہے کہ ولادت سے قبل بطن مادر میں رہ کر گفتگو کی ہے، اور دوسری طرف بعد رحلت پیغمبر اعظم صدیقہ طاہرہ کا یہ فرمانا کہ جب کبھی اپنے بابا کی میں مشتاق ہوتی ہوں تو اپنے آپ کو قبر پیغمبر تک پہنچا دیتی ہوں۔ یعنی ہمیں صرف ماں باپ کی حیات تک ان سے محبت نہیں دکھانی ہے، سیوم 40واں برسی چھماہی تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ اگر 40 برس زندہ ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد تو 40 برس تک مسلسل ان کے حق میں کار خیر کرنا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کی قبر پر جانا ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو جاؤ اپنے مرحوم باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھو، توسل کرو، پروردگار تمہارے باپ کے توسل سے تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والا ہے۔ پیغمبر اعظم کی سیرت ہے کہ مقام ابوا تک جاتے تھے اپنی ماں جناب آمنہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے۔ پہلی محبت ماں باپ سے محبت ہے۔ دوسری محبت زن و شوہر کی آپسی محبت ہے۔ یہ آج سماج کا ایک حساس موضوع ہے، اگر توفیق رہی تو انہی دروس میں بیان کروں گا کہ خانوادگی نظام کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج خاندان کا شیرازہ کیوں منتشر ہو رہا ہے؟ زن و شوہر کی باہمی محبت صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں اگر دیکھی جائے تو آپ اتنی کامیاب ازدواجی زندگی گزارتی ہیں کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں جنگوں کی صعوبتوں کو برداشت کر کے جب گھر میں آتا ہوں، زخموں کو کھا کر آیا ہوں، خون بہہ رہا ہے، بی بی دو عالم کا نام لے کر فرماتے ہیں جب میری نگاہ فاطمہ پر پڑتی ہے تو میں اپنی تمام مصیبتوں کو فراموش کر دیتا ہوں۔ اور یہ کردار
ہمیں دیکھنا ہوگا، جہاں مردوں کی ذمہ داری خواتین کو سمجھنا ہوگا۔ بی بی دو عالم امیر المؤمنین کی ذوالفقار کو سیقل کرتی تھیں، زخموں کو مندمل کرنے کا سامان فراہم کرتی تھیں۔ تیسری محبت اولاد سے محبت ہے، نہایت اہم ہے۔ اولاد سے بیجا محبت نقصان دہ ہے۔ ہاں، اولاد سے محبت کے لیے ہمیں سیرت فاطمی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اولاد سے محبت کے لیے اور ان کی حسین تربیت کے لیے ماں باپ کو اپنے آپ کو باغبان بنانا پڑے گا۔ مالی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں قینچی رکھتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے درختوں کو کاٹتا ہے، چھانٹتا ہے، سمت و سو دیتا ہے۔ جب ضرورت ہو تو تنبیہ بھی کرنی ہے، اور جب ضرورت ہو تو ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے، گلے بھی لگانا ہے، ان کو پیار بھی کرنا ہے، ان کا بوسہ بھی دینا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بسا اوقات ہم بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر ڈانٹیں گے، ماریں گے تو بچے نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک حسین درس بیان کروں۔ اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے امام راحل نے بیان فرمایا تھا، اے میری بیٹی، نماز فجر کے لیے بچوں کو اٹھانے میں زبردستی مت کیا کرو، اس طرح نماز کا ذائقہ ان کے لیے بدمزہ ہو جاتا ہے۔ خود اول وقت اٹھو، گھر کے بزرگ اگر، والدین اگر اول وقت اٹھ جائیں تو بچے خود بخود بیدار ہو جائیں گے۔ صدیقہ طاہرہ کی زندگی کا ایک عظیم درس بچوں سے محبت کا عالم یہ ہے۔ امام حسین 3 برس کی عمر میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، تاخیر ہو گئی آنے میں، جاتی ہیں امام حسن مجتبیٰ کے پاس جن کی عمر تقریباً 4 برس، اور جانے کے بعد اس انداز سے خطاب کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن، قم یا بہجت قلبی ونور عینی واطلب اخاک الحسین فإن قلبی یحترق، میرے دل، نور نظر، جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو، میرے دل میں ایک آگ لگی ہوئی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ 70 مرتبہ اپنے دروازے سے باب مسجد تک آئی ہیں بی بی دو عالم شہزادی کونین۔ پڑھیے حدیث کے ساتھ کیا انداز ہے جواب دینے کا صدیقہ طاہرہ کو۔ تو ہمیں ماں باپ سے محبت کے ساتھ زن و شوہر کی باہمی محبت، اولاد سے محبت، اور چوتھی محبت پڑوسیوں سے محبت۔ رات بھر مسلح عبادت پر، پڑوسیوں کے حق میں دعا۔ اور امام مجتبیٰ نے جب پوچھا ہے کہ ایک دعا گھر والوں کے حق میں نہیں، یہی کہا تھا یا بنی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مرغن غذائیں کھائیں اور پڑوس میں کوئی یتیم سسکیاں لے رہا ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر 5ویں محبت سماج کے لاابالی قسم کے افراد، عام گنہگار افراد سے محبت۔ بی بی دو عالم نے، میں بات کو تمام کر رہا ہوں، یہی تو کہا تھا اپنے پدر بزرگوار سے، این القاک یوم القیامہ، بابا جان قیامت پہ میری آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ اس موقع پر جناب صدیقہ طاہرہ سے رسول اعظم نے یہی کہا تھا، علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اپنے چاہنے والوں کا استقبال کر رہا ہوں گا۔ جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، بابا اگر وہاں ملاقات نہ ہو؟ کہا علی الحوض، حوض کوثر پر۔ 2 جواب ملے، مطمئن نہیں ہوئی۔ کہا اگر وہاں ملاقات نہ ہو؟ تو کہا علی الصراط، 3 جواب، مطمئن نہیں ہوئی۔ بابا اگر وہاں ملاقات نہ ہو؟ کہا علی المیزان، مطمئن نہیں ہوئی۔ کہا بابا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو؟ اس موقع پر پیغمبر نے یہی کہا تھا، علی شفیر جہنم، جہنم کے دروازے پر اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کا مطالبہ کروں گا پروردگار کی بارگاہ میں۔ یقین جانیے اگر معصومین علیہم السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے تو ہم پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ جناب زہرا کے ناموں میں ایک نام حانیہ یعنی جس کے ہاں عطوفت، مہربانی پائی جائے، اور پھر مہربانی اور شفقت 5 گروہ کے ہمراہ، سب کے ساتھ برابر ہمیں اپنی محبتوں کو تقسیم کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ سے محبت زیادہ ہو، دوسرے گروہ کی حق تلفی ہو جائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے سیرت فاطمی اور کردار فاطمی کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق کرامت فرمائے۔ آئندہ درس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور کامیاب ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کچھ مطالب بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اپنے سوالات ارسال کرتے رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔